ورلڈ ہسٹری کے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے لیے بدصورت ترین مگر اپنے وقت کے بہترین کردار کے بارے میں۔ تو ناظرین، اس انفارمیٹڈ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، لیزی کو دنیا کی بدصورت ترین خاتون کہا گیا۔ اس پر لاکھوں میم بنائے گئے۔ اس کو یہاں تک کہا گیا کہ اتنی بدصورت کے ساتھ جینے سے بہتر ہے بندہ مر جائے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور گریجویشن کے بعد 3 کتابیں لکھ کر لاکھوں حسن والوں کے منہ پر ڈال دی، اور پھر وہ دنیا کی بہترین موٹیویشنل سپیکر میں سے ایک بن گئی اور مایوس افراد کو جینے کا ڈھنگ سکھانے والی بن گئی۔ اس طرح عالم اسلام کی مشہور شخصیت جاخز بھی تھے۔ جاخز اعتقاد المعتزلی تھا اور انتہائی بدصورت تھا، مگر انتہائی ذہین۔ جتنا بدصورت تھا اتنا ہی عظیم عالم تھا۔ جاخز کی بدصورتی کے بارے میں ایک شعر کہا گیا ہے کہ اگر خنزیر کو دوبارہ مس کیا جائے تو وہ پھر بھی جاخز سے کم بدصورت ہوگا۔ کسی نے جاخز سے پوچھا، کبھی آپ شرمندہ ہوئے؟ تو اس نے کہا، ہاں ایک بار ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور کہا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، میرے ساتھ آئیں۔ میں چلا گیا، وہ مجھے ایک سنار کے پاس لے گئی اور سنار کے سامنے مجھے کھڑا کر کے چلی گئی۔ میں نے سنار سے پوچھا، میرے لائق کوئی حکم؟ کہنے لگا، یہ بوڑھی عورت مجھ سے تقاضا کر رہی تھی کہ میں اس کو شیطان کی مورتی بنا کر دوں۔ میں نے کہا، شیطان کو دیکھا نہیں تو میں اس کی مورتی کیسے بناؤں گا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں لاتی ہوں، تم ویسے ہی مورتی بنا دینا۔ پھر وہ آپ کو ساتھ لے کر آئی اور کہا کہ ایسا ہوتا ہے شیطان۔ اس سب کے باوجود جاخز علم کا پہاڑ تھا۔ علوم اسلامیہ میں جہاں بھی بلاغت کا ذکر آتا ہے، جاخز ایک ستون کی طرح نظر آتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بلند پایہ ادیب، انشار اور دانشور تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جاخز کی پیدائش بصرہ کی ہے۔ ان کے والدین مفلوق الحال اور معاشرے کے پست طبقے میں شمار تھے۔ جاخز کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا اور والدہ نے تمام تر اسرت اور تنگی جھیلتے ہوئے بیٹی کی پرورش کی۔ جاخز کو کم عمری ہی میں تلاش معاش میں گھر سے نکلنا پڑا، اور کہتے ہیں وہ بصرہ میں ایک نہر کے کنارے روٹیاں اور مچھلیاں بیچنے لگے، مگر حصول علم کا شوق تھا اور نہایت ذہین تھے۔ گھر چلانے کے ساتھ ساتھ درس میں بھی جانا شروع کر دیا۔ جاخز نے ابو عبیدہ، ابو زید انصاری، ابراہیم بن سیار جیسے اصحاب فکر سے استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنی مادری زبان عربی ہی نہیں بلکہ دیگر زبانوں کے ادب کا بھی مطالعہ کیا۔ حصول علم کے بعد جاخز نے بصرہ کو خیرباد کہہ کر بغداد کا رخ کیا اور وہاں بہت شہرت اور بلندی ملی۔ انہوں نے امامت پر ایک کتاب لکھی جو عباسی خلیفہ مامون الرشید تک پہنچی، اور یوں وہ دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں جاخز نے کتاب الحیوان لکھی تو ان کی شہرت میں خوب اضافہ ہوا۔ جاخز کی دیگر تصانیف بھی عربی ادب کا پیش قیمتی سرمایہ ثابت ہوئی۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر بااختیار لوگوں اور امراء میں پسند کیے گئے اور ایک وقت میں معاش کی طرف سے بے فکر ہو گئے۔ قسمت کی ستم ظرفی دیکھیے کہ تمام تر علمی اور ادبی امتیاز اور فکر و دانش کے ساتھ جاخز ظاہری اعتبار سے بدصورت تھے۔ کہتے ہیں کہ انہیں جاخز اس لیے پکارا جاتا تھا کہ ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر کی طرف نکلا ہوا تھا اور وہ عجیب الخلقت لگتے تھے۔ زمانہ گواہ ہے کہ یہ لفظ، یہ نام جو اس ذہین دانا اور اس وقت کے عالم فاضل انسان کی تنقیص، استہزاء اور بہت اڑانے کے لیے بولا جاتا تھا، ہر جگہ علم و ادب کی عظمت اور احترام کی علامت بن گیا۔ ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔